سر اگر یہ بتا دیں کہ یہ تو آپ واضح کر چکے ہمارے پروگرام میں، آپ نے بتایا کہ اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری اب تک کی پوزیشن یہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے ہمارا تعلق کل کی نسبت آج بہت بہتر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہی رہے. یہ نہ ہو کہ ہم اتحاد میں جائیں یا انہیں امبیرسمنٹ ہو یا ہمیں امبیرسمنٹ ہو، ہمارا کارکن ایکسیپٹ نہ کرے، ان کا نہ کرے اور عجیب سچویشن ہو جائے، آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہے. تو آپ واضح کر چکے. پھر اس کے بعد یہ زرداری صاحب کی بھی آمد ہوئی، مولانا صاحب سے ملے وہ. تو کیا کسی بھی حوالے سے یہ ممکن ہے کہ آپ کی پارٹی اپنا کوپریشن ایکسٹینڈ کرے موجودہ گورنمنٹ کو یا پیپلز پارٹی کو یا نون کو اس ملاقات کے تناظر میں؟ دیکھیے، اس ملاقات کے حوالے سے جو میری معلومات ہیں، جی مولانا صاحب کے ساتھ میں کل بیٹھا رہا ہوں اور میں نے حال وال کیا ان سے. تو اس کو آپ ایک سماجی ملاقات سمجھیے، اس کو کوئی سیاسی ملاقات ایسا نہ سمجھیے. اچھا، سیاسی باتیں یقیناً ہوئی ہیں اس میں، مگر ایسا کوئی پیکج ڈسکس نہیں ہوا. کوئی ایسے جو ہے نا کوئی اس طرح کی آفرز جو ہے نا وہ نہ زرداری صاحب لے کے آئے، نہ ہمیں کوئی ایسی جو ہے نا وہ کوئی چاہت ہے. تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. ہاں بیٹھے ہیں، گپ شپ کی ہے، چائے وائے پی ہے. اچھا، کوئی اسپیسیفک بات نہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ظاہر دونوں کا آپس کا تعلق ہے تو ایک سماجی ملاقات تھی اور ظاہر دونوں سیاست آنا تو سیاست پر ہی بات ہوئی ہوگی. لیکن ایسا نہیں کہ کوئی اسپیسیفک آیا ہو کہ جناب ہم فلاں ترمیم لا رہے ہیں، اس میں آپ مہربانی کریں یا فلاں چیز، ایسا کچھ نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، میں ڈینائی کر رہا ہوں اس بات کو، جانتے بوجھتے ڈینائی کر رہا ہوں. میں نے اس بارے میں پوچھا ہے مولانا صاحب سے، اور مولانا صاحب نے آپ کو واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. جی ہاں، صحیح ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ کا پولیٹیکلی اسپیکنگ اس گورنمنٹ سے متعلق، چاہے وہ پیپلز پارٹی نونو بیان وہی موقف ہے، اور آپ یعنی آنے والے دنوں میں اگر کوئی، چونکہ آپ کا لائر بیک گراؤنڈ میں تو اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی آئینی ترمیم میں ایسی کوئی چیز آتی بھی ہے تو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، وہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن ویسے بھی جمعیت علماء اسلام اس کی فیور میں ووٹ کرے، یہ بہت بعید امکان ہے، اگر خارج امکان نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ اس کو اسی طرح سے سمجھیے. اگر کوئی ایسی ترمیم آئی جس میں کوئی نسبت ملازمت کے حوالے سے، کوئی ایجز کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، تو آپ اس کو بعید الامکان ہی سمجھیے تقریباً جو ہے نا. کیونکہ اس پہ ہماری کمیٹی بن گئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اور ہماری، اور کل سے اس کی میٹنگ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور سر کامران صاحب کی اطلاع ہے کہ زرداری صاحب کی ملاقات کے علاوہ کسی بھی فورم پہ آپ کو اس ترمیم کے حوالے سے کوئی میسج کمیونیکیٹ کیا گیا یا کوئی ریکویسٹ کمیونیکیٹ کی گئی؟ چونکہ آپ کے نمبرز بڑے اہم ہیں نا اس میں، وہ ایک الگ آئینی بحث بھی ہے کہ ان نمبرز کے بعد کام ہو جائے گا یا نہیں، ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے. لیکن ویسے آپ کو کسی بھی فورم پہ یہ کمیونیکیٹ کیا گیا کہ سر ہم یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ذرا مہربانی کیجیے گا؟ دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو آپ کی بات کا ڈائریکٹ جواب وہ میں دے دیتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ہوگی وہ بطور وکیل میرے سامنے آئے گی. پارٹی جو ہے نا وہ مجھے بلوا لے گی اور ایسے ڈسکس کرے گی لازمی. تو یہ دو، ہاں ایسا ہوا نہیں ہے. صحیح ہے. اور سر اس پہ آپ ویسے اپنی رائے بھی دے دیجیے اگر آپ جماعت کا موقف دینے کی پوزیشن میں ہو تو وہ، ورنہ ایز اے لائر کہ ایسی کوئی بھی ممکنہ ترمیم، ویسے وزیر قانون تھوڑی دیر پہلے پھر کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم نہیں لا رہے ایسی کوئی ترمیم یار، لیکن فرض کریں کہ اگر ایسا کچھ ہو کہ جس میں چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے تو جمعیت علماء اسلام اس کو ٹھیک تصور کرے گی؟ میں پارٹی کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا اس پر، کیونکہ پارٹی میں نہیں ہوئی یہ بات، اور وہاں پہ ڈبیٹ ہوگی تو ہمارے اداروں کے اندر ہوگی اور فیصلہ ہوگا. مگر میری ذاتی رائے ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو وزیر قانون صاحب کی اس یقین دہانی پر اعتماد بھی ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں لا رہے ایسی کوئی ترمیم، اور بار بار یہ موضوع ویسے کہ نہیں کچھ ہونے لگا ہے. آپ کا لگتا ہے کہ اقتدار کی راہداریوں میں گھومتے ہیں آپ، اسلام آباد میں رہتے ہیں، ایسا کچھ ہے لانے کا ارادہ گورنمنٹ کا، یا آپ بلیو کرتے ہیں وزیر قانون کی بات پہ؟ میرے ذاتی دوست ہے، اگر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دے کہ نہیں لا رہے تو پھر میں مان لوں گا. اب تک انہوں نے کہا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کہا؟ ابھی تک نہیں ڈالی. آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا ہے؟ میرے ساتھ آج کل آنکھیں نہیں لڑا رہے، وہ نظریں چرا رہے ہیں آج کل. ایسے ہی ہے. اچھا، بہت شکریہ کامران مرزا، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. پھر ذرا مجھے بتا دیں ٹورڈز ایک دو باتیں کہ یہ ابھی پھر تھوڑی دیر پہلے وزیر قانون صاحب نے کہا ہے کہ بھائی ہم چیف جسٹس صاحب کی توسیع سے متعلق کہہ چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب بھی مجھے کہہ چکے ہیں کہ میں ایسی کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو آپ کو ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں؟ آپ کو نہیں یقین آ رہا کہ یار ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی، ڈاؤٹس اس وجہ سے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نہیں.
نوٹیفیکیشن کیسے نہیں ہوا کہ جہاں پر قاضی فیصل صاحب نے اس وقت ان کی تعیناتی ہونی تھی تو 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، تو اب جسٹس منصور صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اس نوٹیفیکیشن نہ ہونے کے اوپر پھر سوالات بھی اٹھتے ہیں. پھر جہاں پر باتیں پہلے انہوں نے کی، خود پی ایم ایل این کے رہنماؤں نے کی کہ ایکسٹینشن والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، آئینی ترمیم بھی ہو سکتی ہے، اور جیسے ہم سے مخصوص نشستیں چھینی گئیں. ابھی ان کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے، ابھی ان کے پاس 214 کا نمبر ہے، اوور آل اگر دیکھا جائے تو ویسے تو ان کی 17 سیٹیں ہیں. پھر ادھر ادھر سے ملا کے ڈاکہ ڈوکا ڈال کے مختلف پارٹیوں کو ملا کے تو انہوں نے کچھ 200 کے قریب بنائی اور پھر اوپر لے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ چلیں اور مزید جو ہے سیٹیں ساتھ ملاتے ہیں، اور ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو، ہمارے جیتے ہوئے ایم این ایز کو ہرا دیا گیا ری کاؤنٹنگ کے اندر. اور اب 214 اگر لے کر آئیں، 224 لے کر جائیں گے تو اس وقت جا کر ان کی میجورٹی بنتی ہے اور پھر وہ آئینی ترمیم لے کر آ سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر جو یہ چاہتے ہیں کہ یا تو قاضی فیصل صاحب جو ہیں ان کو جو ایکسٹینشن دی جائے، دوسری طرف جو ان کی خواہش تھی وہ یہ چاہتے تھے، جو سننے میں آیا تھا کہ جو سینیورٹی والا ایک پریکٹس چل رہی ہے اس کو کراس کر کے اور ایک ایسا جج اپنی مرضی کا لایا جائے جو کہ ان کی مرضی کے مطابق چلے، ان کی منشا کے مطابق چلے. یعنی یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ قانون کے مطابق چلے، یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے ان کے مطابق چلے، اور اسی وجہ سے ایسی جو ہیں وہ پلاننگز بنائی جاتی ہیں اور ریاست کیا جائے. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ بلدیاتی انتخابات اسلام آباد میں ہونے ہیں تو وہ بھی کوئی ترامیم لے کر آ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ بھی ملتوی ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کیونکہ الیکشنز ہوں گے تو وہ جو پول انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے یا وہ ایک کور کیا ہوا ہے اس ڈاکے کے اوپر، تو وہ دوبارہ جو ہے اٹھے گا معاملہ کہ دیکھیں جی کتنے گندے ہو کر اسلام آباد سے آپ آ رہے ہیں. خان صاحب کو آج میں نے بتایا تو اس کے اوپر وہ بڑا مسکرائے. انہوں نے کہا کہ یہ ان کے یہی انداز ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نہیں کہ 2 مہینے دیکھ لو، 2 مہینے جو ہے زیادہ سے زیادہ ان کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی کیونکہ قرضوں کے اوپر. خان صاحب نے آپ کو آپ کا نام لے کر پھر یاد یہ اپنی رائے کا، اپنے دعوے کا اظہار کیا کہ 2 مہینے سے زیادہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی. بالکل 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 انہوں نے مجھے جو ہے بڑا نام لے کر کہا، انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے زیادہ یہ نہیں چل سکتی. اس کی وجہ انہوں نے کہا یہ ہے کیونکہ ملک کے اندر جو ہے وہ کسی صورت بھی آپ کی آمدن نہیں بڑھ رہی، آپ کی کوئی جنریٹ نہیں ہوئی، ریونیو نہیں بن رہا، آپ کی انکم نہیں بڑھ رہی. چلو سر ٹھیک ہے، تھینک یو. قرضے لیتے رہے تو قرضے جو ہیں قرضوں سے ملک تھوڑی چلتا ہے. اور اگلا بجٹ انہوں نے کہا کہ تباہی مہنگائی ہوگی، تو انہوں نے پہلے سے اندیہ دیا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، پوری دنیا ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی. لیکن اب اگلا بجٹ تو پھر وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ حکومت دے گی نہیں نا، چونکہ وہ کہہ رہے 2 مہینے میں گورنمنٹ تو جا رہی ہے. سر تھینک